بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی؟ اللہ نے فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے یہی سوال چھپکلی نے پوچھا تھا کہ یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک دانا کا قول ہے کہ میں کوئی فضول چیز نہیں ہوں، کیونکہ اللہ فالتو چیزیں نہیں بناتا۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے جوڑوں میں پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، عورت پیدا ہوتی ہے، ایک بیٹی، پھر بہن، پھر کسی کی بیوی، اور پھر ایک ماں کی صورت میں اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ جنت بھی اس کے پیروں کے نیچے آ جاتی ہے۔ عورت ہر حیثیت میں مردوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ اس بات کے بارے میں بتایا کہ جب تم کوہ طور پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہو تو تم دیکھا کرو کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر ملاقات کرنے کے لیے آئے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے، تو ساتھ ایک درخت پر چھپکلی بیٹھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ ایک انتہائی گندی حرکت کر دی، یعنی کہ پیشاب کر دیا۔ پیشاب کے چھینٹے جب آپ علیہ السلام کے قریب پڑے، جس سے آپ علیہ السلام کو کراہت محسوس ہوئی، تو جھٹ سے آپ نے اللہ سے سوال کیا، اے رب عز و جل، تو نے چھپکلی کو پیدا کرنے کا کیا مقصد سوچا ہے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا؟ یہ چھپکلی کیوں پیدا فرمائی آپ نے؟ اللہ پاک نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی پچھلے 30 سال سے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا، کیونکہ چھپکلی سوچتی ہے کہ موسیٰ کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو آج موسیٰ تو پوچھ رہا ہے، یہی سوال چھپکلی نے مجھ سے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن سامنے والا آپ کا فائدہ سمجھتا ہے یا نہیں، یہ اس کی اپنی سوچ پر جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا فرمایا، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان کی کون کون سی حکایتیں ہیں، اور آپ کی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی لرننگ ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، خدا تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اس پر حکمت موجود ہے، اور کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ خدائے بزرگ و برتر یوں بھی فرماتا ہے، اے رب ہمارے، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، یعنی حکمت عملی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی سبب بنایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھت پر چھپکلی کو دیکھا اور خدا سے پوچھا، الہی تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چھپکلی کو دیکھا، کچھ کہتے ہیں کہ کوہ طور پر بات کرتے ہوئے ویسی ہی چھپکلی کے بارے میں پوچھا، یعنی ہر ایک اپنے اپنے تئیں بیان کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی سبب سے پیدا فرمایا۔ صحت آپ کی ہے، آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے، ہر چیز، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا، اور فرعون کے ہزاروں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک بار میں ہی نگل جانا، اور آپ کے دست مبارک کا چمک اٹھنا وغیرہ، ان معجزات و کمالات کا ظہور فرعون کی وجہ سے ہوا۔ فرعون اگر نہ ہوتا تو ان معجزات و کمالات کا ظہور نہ ہوتا، یعنی ان معجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کے لیے ایک منکر کا وجود بہت ضروری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا اظہار ہوتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات اور کمالات عطا فرمائے تاکہ قوم جان سکے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور اتنے بڑے آتش کدے کا باغ و بہار بن جانا، سب جانتے ہیں کہ اس معجزے کا سبب کون تھا، اور یہ معجزہ کس کی وجہ سے ظہور میں آیا؟ صاف ظاہر ہے کہ نمرود کی وجہ سے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ حضرت ابراہیم کے لیے کوئی آتش کدہ جو ہے وہ تیار کرتے۔ یہ بات کیسے ممکن تھی کہ کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کو نعوذ باللہ جلانے کا خیال تک بھی دل میں لاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ سارا معجزہ اس لیے کنڈکٹ کیا تاکہ وہ لوگ جو کہ نہیں مانتے تھے وہ بھی ایمان لائیں، وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دنیا میں سب کو معجزات دکھا دیتا ہے، اور پھر یہ انسان پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ راہ حق پر چلتا ہے، راہ نجات کی جانب بڑھتا ہے،
یا پھر وہ واپس اسی ڈگر پر چلتا ہے جس ڈگر کا خاتمہ ہمیشہ، جس کا الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ ہمیشہ ذلت و خواری ہوتا ہے۔ دوستو، نبی پاک علیہ السلام کے اکثر معجزات ابو جہل کی وجہ سے ظاہر ہوئے۔ چاند کا پھٹنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پتھروں کا خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر صلاۃ والسلام عرض کرنا ابو جہل کی مخالفت اور اس کے انکار کے باعث تھا۔ ابو جہل جس قدر نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتا، اسی قدر سرکار کے معجزات ظہور پذیر ہوتے۔ گویا ابو جہل کو جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی عبث نہیں، بلکہ سرکار کے کمالات و معجزات کے ظہور کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ میں نے ایک جمعے میں نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن شریف کی برکات بیان کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ جنگ احد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن شریف لگایا تو ان کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن کر دیا گیا۔ یہ حدیث سن کر منکرین نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کتب حدیث کا مطالعہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن شریف کی اس قسم کی برکتوں پر مشتمل متعدد اور حدیثیں بھی مل گئی، جن میں صحابہ کرام کی آنکھوں کا دکھنا، بینائی کا لوٹ آنا، یہ سب کچھ مذکور تھا۔ اگلے جمعے میں سنایا کہ لو تم ایک حدیث کا انکار کر رہے تھے، وہ بھی سنو، اس کے علاوہ اور چند واقعات بھی سنو۔ میں نے یہ سارے ایمان افروز واقعات کتب حدیث سے سنائے اور منکرین کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اگر تم انکار نہ کرتے تو میں کتب حدیث کا مطالعہ نہ کرتا، اور یہ جو چند واقعات میرے پاس مزید آ گئے ہیں، میرے علم میں مزید اضافہ ہوا ہے، یہ سارے واقعات تمہاری وجہ سے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی کمالات ہیں، ہر کمال کا ایک نہ ایک منکر بھی خدا نے پیدا فرمایا۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام پر نبوت کا ختم ہونا اور آپ کا خاتم النبیین ہونا نبی پاک علیہ السلام کا ایک کمال ہے، اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر جس قدر آیات و احادیث وارد ہیں ان کو یاد کرنے اور بیان کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے اس کمال کا کوئی منکر ہونا بھی بڑا ضروری تھا۔ اگر کوئی منکر نہ ہوتا تو پھر یہ آیات ختم النبوت کو یاد کرنا یا بیان کرنا اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود منکر پیدا فرمائے جنہوں نے دیکھا دنیا کے اندر کہ جناب ہم یہ بھی ایک حرکت کر سکتے ہیں، انہوں نے کی تو خدا کے قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و اختیارات اور جملہ کمالات پر جتنی آیات شریفہ احادیث مبارکہ شاہد ہیں، ان جو آئے دن تقریروں میں اور تحریروں میں بیان ہوتا رہتا ہے، وہ ان منکرین کمالات کی بدولت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب منکرین عبث پیدا نہیں فرمائے گئے، بلکہ یہی حقیقت ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و شکر اور آپ کے عزم و استقلال کے ڈنکے بج رہے ہیں، محرم الحرام چل رہا ہے، اور اس کے اندر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ منکرین اور امامان دین کا وجود بھی خالص حکمت نہیں۔ یہ منکرین ان نفوس قدسیہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کے غلام ان کی شانوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جس قدر انکار زیادہ ہوتا ہے اس قدر اسی جو ہے وہ میگنیچیوڈ پر، اسی فورس کے ساتھ، انٹینسٹی کے ساتھ ان کی بلند و بالا شانوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، جتنی گہری تاریکی ہوگی اتنی ہی چمک تیز ہوگی۔ جس طرح تاریکی کا وجود نور کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نیکی کے ظہور کے لیے بدی کو وجود اور ظہور خیر کے لیے وجود شر ضروری ہے۔ چند سال گزرے، 12 ربیع الاول شریف کے روز ہمارے قصبے میں حزب معمول جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری مکمل تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ عین جلوس نکلنے کے وقت موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی زور کی تھی کہ گلی کوچے سب پانی سے بھر گئے۔ مسلمانان کوٹلی جلوس نکالنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن بارش نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ چنانچہ اکثر احباب کی یہ رائے تھی کہ اس دفعہ جلوس نہ نکالا جائے، کیونکہ صورت ہی ایسی نہ تھی کہ جلوس نکل سکتا۔ لیکن ایک بات ایسی ہو گئی جس سے جلوس موسلادھار بارش ہوتے میں نکلا اور سارے سالوں سے زیادہ پر رونق نکلا اور پرجوش نکلا۔ وہ یہ کہ منکرین جلوس نے کہہ دیا کہ جلوس بدعت ہے، خدا کو منظور ہی نہیں ہے، اس لیے بارش ہو گئی اور آپ لوگوں کا جلوس نہیں نکلے گا۔ تو جب یہ بات سنی تو پھر عشاق کے سینوں کے اندر تو ایسی جو ہے وہ جنون اور عشق کی آگ لگی کہ انہوں نے فوری طور پر اپنے ساتھ سب کو ملایا اور نکلے، اور پھر اس کے بعد اتنا زبردست قسم کا محبت اور پیار سے بھرپور قسم کا انہوں نے جو ہے وہ جلوس نکالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فضل و کرم ان لوگوں پر ہوا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر چہرہ جو ہے وہ رو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قلب میں سکون محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، خدائے بزرگ و برتر کے ذکر میں دلوں کا سکون پوشیدہ ہے۔ اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق و مالک کائنات ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دوستو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔